بہت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے اور آج ہمارے اسپیشل پروگرام کا دن ہے۔ آج کے خصوصی اسلامی تاریخی پروگرام میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے ہم آج اسلامی تاریخ کے ایک اور عظیم مرد مجاہد سلطان نجم الدین ایوب یا نجم الدین ابن شازی کے تذکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، نام سن کر کے آپ حیران ہوں گے، حقیقت آگے جا کر کے پتہ چلے گی۔ سلطان نجم الدین ایوب ایک مشہور بادشاہ تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا نام شجرات الدر تھا، اور جن سے نجم الدین ایوب کے وہ فرزند پیدا ہوئے جو آنے والے دنوں میں ایک سیاستدان بنے اور فاتح بیت المقدس کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جی ہاں ناظرین، انہیں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایوبی سلطنت کا نام انہی کے یعنی نجم الدین ایوب کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ ایوبی سلطنت یا سلطنت آل ایوب کرد نسل کے مسلم خاندان کی حکومت تھی، جس نے 12ویں اور 13ویں صدی میں مصر، شام، یمن، دیار بکر، مکہ، حجاز اور شمالی عراق پر حکومت کی تھی۔ جیسا کہ ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے بارے میں حال ہی میں ایک مستقل پروگرام آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اور ساری تفصیلات وہاں رکھی تھی۔ ناظرین، ان کے والد سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد ناظرین نجم الدین ایوب یا نجم الدین ابن شازی یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کرد نسل کے ایک سپاہی تھے جو بعد میں مصر اور لیونت پر حکمرانی کرنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ ایوبی سلطنت کے حاکموں میں آخری حکمران رہے۔ لیونت ایک مبہم تاریخی اصطلاح ہے جو مشرق وسطیٰ کے ایک بڑے علاقے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مغرب میں بحر روم کے درمیان واقع ہے، اور آج کل بحر روم کا لفظ آپ اکثر سن رہے ہیں یونان اور ترکی کی وجہ سے۔ ناظرین، لیونت قرون وسطیٰ کے ایک فرانسیسی لفظ کے معنی سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے خروج، نکلنا، اور اسی تناظر میں اس خطے کو طلوع ہوتے ہوئے سورج کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور عربی زبان کے لفظ مشرق کے متبادل کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ 1920 عیسوی سے 1946 تک شام اور لبنان کو فرانسیسی حکمرانی میں لیونت ریاستیں کہا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ سلطان نجم الدین ایوب کی حکومت ایک بڑے علاقے پر قائم رہی تھی۔ ایوب کا دور اسلامی اور عربی تاریخ کا ایک اہم ترین زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ انہیں ابو الفتوح بھی کہا جاتا ہے، یعنی فتح کرنے والوں کے سردار یا باپ۔ صلیبی جنگ کا مقابلہ کرنے والوں میں وہ سب سے زیادہ مشہور شخص تھے نجم الدین ایوب، شازی ابن مروان کے صاحبزادے اور شیر کوہ کے باہی تھے۔ یہ وہی شیر کوہ تھے جنہوں نے زنگی سلطان نور الدین زنگی کے سپہ سالار کی حیثیت سے 1169 میں مصر فتح کیا تھا۔ اس سلطنت کا نام شیر کوہ کے بھائی اور صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی سلطنت پڑا، اور وہ کرد نسل کے قبیلے روادیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور آل شداد سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ اور 1130 عیسوی میں ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلے بغداد اور بعد ازاں تکریت منتقل ہو گئے۔ بغداد و تکریت دونوں اس وقت کہاں ہیں آپ کو معلوم ہے؟ عراق میں، جہاں انہیں علاقے کے حاکم بہروز نے گورنر مقرر کر دیا۔ شازی کے انتقال کے بعد نجم الدین ایوب نے اپنے والد کی جگہ تکریت کی گورنری سنبھالی۔
1132 عیسوی میں نجم الدین ایوب نے زنگی خاندان کے لیے خدمات انجام دی اور تکریت کے قریب سلجوق سلطان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ نجم الدین ایوب نے دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے عماد الدین زنگی کی جان بھی بچائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان عماد الدین زنگی پر بھی ہم نے ایک پروگرام آپ کی خدمت میں گزشتہ دنوں پیش کیا تھا۔ 1136 عیسوی میں شیرکو نے تکریت میں ایک مسیحی کو قتل کر دیا، جس پر دونوں بھائیوں کو جلاوطن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس رات انہوں نے تکریت چھوڑا اسی رات نجم الدین کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا اور نومولود کا نام جو رکھا گیا وہ یوسف رکھا گیا، اور یہی یوسف بعد میں جا کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا بھر میں پہچانے گئے۔ عماد الدین زنگی نے نجم الدین ایوب کو بالبک کا گورنر مقرر کیا، لیکن جب 1146 عیسوی دمشق کے بوری اتابک معین الدین نے اس کو فتح کر لیا تو نجم دمشق آ گئے، یعنی نجم الدین۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران نور الدین زنگی نے شہر فتح کر لیا اور نجم الدین ایوب کو دمشق کا گورنر مقرر کیا۔ ایوب کے صاحبزادے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی نور الدین زنگی کی افواج میں خدمات انجام دینا شروع کر دی تھی اور دی تھی۔ ناظرین، جس وقت سال نجم الدین کی عمر 12 سال کی تھی، اس وقت عرب ممالک خاص طور پر یروشلم صلیبی جنگوں کے نشانے پر تھے۔ 5ویں صلیبی جنگ کا زمانہ تھا اور مصر صلیبیوں کے نشانہ بن گیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ وہ مصر روانہ ہوئے اور الصالح ایوب کے والد نے دمیٹا کے مقام پر صلیبیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، جس میں نجم الدین ایوب بھی شریک رہے، لیکن صلیبیوں نے دمیٹا میں داخل ہونے اور اس کے مینار پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ حالانکہ اس وقت بادشاہ الکامل نے ان کو روکنے کی کافی کوشش کی، لیکن پسپائی صلیبیوں کی ہی ہوئی اور مصر پر الکامل ہی کا تسلط ہوا۔ سلطان الکامل کے موت کے بعد نجم الدین مصر کے حکمران بنے۔ نجم الدین ایوب کی سب سے نمایاں کامیابی یہ تھی کہ وہ یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے اپنا محل تعمیر کیا تھا اور وہ اس کے بینر تلے لیونت کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو متحد کرنے میں کامیاب رہے، لیکن ان کی حکومت کو غداروں سے بڑا نقصان پہنچا اور الصالح نجم الدین ایوب نے خزانے کو منظم کیا اور اسلامی ریاست کو صلیبیوں سے محفوظ رکھنے کے سارے جتن کیے تھے۔ جیسا کہ کہا گیا، ان کی ناکامی میں غداروں نے زبردست رول ادا کیا، ان غداروں نے اپنی زمینیں صلیبیوں کے حوالے کر دی۔ ناظرین، ایک طرف صلیبیوں کا یہ حال، جنگ لگاتار جاری تھی اس زمانے میں، اور دوسری طرف منگول، انہی کے زمانے میں منگولوں نے اسلامی ریاست پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے، اور یہ حملے اس قدر شدید تھے کہ مسلم حکمراں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ قیصریہ کے حکمران غیاث الدین فرار ہو گئے، موصل کا حاکم بدر الدین لودل بھی مغلوب ہو گیا منگولوں کے سامنے۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دے، بریک کی اس پر کچھ اور واقعات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کے سپر پرائم ٹائم میں۔ ناظرین، ایک دلچسپ واقعہ نجم الدین ایوب سے متعلق ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی اسد الدین شیرکوہ نے ان سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی بھی خاتون کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ پوچھوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا اور کہاں؟ تو اسد الدین شیرکوہ نے کہا، ملک شاہ بنت سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا۔ نجم الدین نے کہا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیران ہوتے ہوئے کہا، پھر کون تمہارے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شہسوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے، اور جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے کہا، بھلا ایسی خاتون تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور نصیب کرے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقرید کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے اس شیخ کو آواز دی۔
شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی، لیکن نجم الدین وہیں بیٹھے ہوئے سنتے رہے کہ شیخ لڑکی سے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ شیخ نے لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی نے جواب دیا، اے ہمارے محترم شیخ اور محترم مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے کہا، تم کس طرح کا رشتہ چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا، شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شہسوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا، کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کے بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دے۔ شیخ نے کہا، یہ محلے کے سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین نے اس فقیر متقی شادی کر لی، اور اسی سے وہ شہسوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ الحمدللہ۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ نجم الدین 31 جولائی 1173 کو شہسواری کے دوران ایک حادثے کا شکار ہو گئے، اور 9 اگست 1173 عیسوی کو مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک مختصر داستان تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ فی الحال ہمارا وقت ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کسی اور شخصیت کے ساتھ، کسی اور تاریخی داستان کے ساتھ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی